صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں تمہیں کوئی بات کہوں جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اس پر عمل کرو اور خاموش رہو، جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو منع ہو جاؤ، کثرت سے سوال نہ کیا کرو۔ تم سے پہلی امتیں اسی لیے ہلاک ہو گئی کہ وہ اپنے انبیاء سے کثرت سے سوال کرتی تھی۔ صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ ایک عمرہ کر کے دوسرے عمرے تک، یہ دو عمرے آپ نے کیے، ایک عمرہ کیا مثال کے طور پہ، دوسرا عمرہ آپ کو 6 مہینے بعد نصیب ہوا۔ پیارے حبیب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عمرہ کرنے کے بعد جب دوسرا عمرہ کیا جائے، اس دو عمروں کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ اس عمرے کو ان کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے، گناہوں کی معافی کا سبب ہے یہ۔ اور حج مبرور، اس کی جزا سوائے جنت کی اور کچھ نہیں ہے۔ جس حج کو اللہ قبول کر لے، عقیدے کی سلامتی کے ساتھ حج کیا جائے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حج کیا جائے، مال حلال کا ہو، خوش نصیب ہے وہ انسان کہ حج مبرور اس کی جزا اللہ کی جنت ہے۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، حج پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جس طرح ہجرت سے گناہ مٹ جاتے ہیں، اسلام لانے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، اس طرح حج کرنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ شرط کیا ہے حاجی موحد ہو، حاجی متبع سنت ہو، حاجی مشرک اور بدعتی نہ ہو، کیونکہ مشرک اور بدعتی کی کوئی عبادت اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی۔ اگر مشرکوں کی عبادت قبول ہوتی تو ابو جہل نے حج نہیں کیے؟ جس کی عقیدے میں شرک ہے، اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہے یا اللہ کی صفات میں شرک کرتا ہے یا اللہ کی عبادت میں شرک کرتا ہے، یاد کر لیجئے نہ اس کا حج قبول ہے نہ اس کا روزہ قبول ہے۔ صحیح مسلم میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، حج ریاکار کا قبول نہیں ہوتا، جو دکھلاوے کے لیے حج کرتا ہے، یا بعض دفعہ الیکشن کے لیے بھی لوگ حج کرتے ہیں، ووٹ مانگنا ہونا تو شروع میں لگایا جاتا ہے الحاج، کافی سارے حج کیتے ہیں، آپ کے ووٹوں کا صحیح حقدار ہے۔ کچھ لوگ حج کرنے آتے ہیں، اپنی تصویریں بناتے ہیں اور پھر جا کر اپنی مجلسوں میں بیٹھکوں میں ٹانگ دیتے ہیں، ہر آنے والے کو پتہ لگے شاہ صاحب احرام باندھ کے کھڑے ہیں، حج کرنے گئے تھے۔ اگر نیت ریاکاری ہے، ہمارے ہاں تو دکھلاوے کے عجیب عجیب ڈھونگ نہ آتے۔ ایک حاجی کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنے گاؤں میں، وہ حج کے لیے نکلا، اس کے گلے کے اندر ہار پڑے ہوئے اور 2 ڈھول پیٹنے والے ڈھول پیٹ رہے اور کچھ لوگ اس کے ساتھ چل رہے، اور وہ پورے بازار میں ایک ایک دکاندار کو سلام کرتا ہوا جا رہا تاکہ جنہوں نہیں بھی پتا نا انہوں بھی پتا لگ جائے میں چل رہا ہوں۔ اگر یہ ریاکاری، یہ دکھلاوا عمل کے اندر داخل ہو گیا، وہ عمل اگر شہادت کا عمل ہوگا تب بھی برباد ہے۔ دعوتیں، حج سے پہلے کتنی دعوتیں ہوتی ہیں، بھائی تو نے اللہ کے لیے حج کرنا ہے، خاموشی سے جاؤ، حج کر کے آ جاؤ، اللہ قبول کرے۔ حج سے پہلے دعوتیں ہیں، کھانے کھلائے جا رہے ہیں، اس کو بلایا جا رہا ہے، اس کو بلایا جا رہا ہے تاکہ پوری اچھی طرح مشہوری ہو جائے۔ اور اگر وہ حج کرنے والا جب واپس آئے، مثال کے طور پہ اس کا نام اللہ بخش ہے، تو وہ آ کر پر نام کیا مشہور کرواتا ہے؟ حاجی اللہ بخش۔ اور اگر کوئی اس کو حاجی نہ کہے، اگر کوئی اس کو حاجی نہ کہے تو اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اس کا نام صرف اللہ بخش لکھ دینا، بھائی تو نے اللہ بخش کیوں لکھا؟ میرا نام ہے حاجی اللہ بخش۔ مجھے یاد ہے جب میں پہلی دفعہ حج کر کے واپس اپنے شہر گیا تو ایک ساتھی مجھے ملے، کہتے حاجی صاحب السلام علیکم۔ میں نے کہا نمازی صاحب وعلیکم السلام۔ کہا یہ کیا ہوا، آپ نے مجھے نمازی صاحب کیوں کہا؟ میں نے کہا دن میں کتنی بار نماز پڑھتے ہو؟ کہا 5 بار۔ میں نے کہا میں نے تو زندگی میں پہلا ہی حج کیا۔
ایک حج کرنے سے اگر میں حاجی ہوں اور تو دن میں 5 نمازیں پڑھ کے نمازی کیوں نہیں بنا؟ یہ دکھلاوا اور ریاکاری، اس سے اپنے عملوں کو بچائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے حج کرے خالص نیت کے ساتھ، پھر حج کے اندر شہوانی باتیں نہ ہو، گناہ کی باتیں نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، اللہ اس حج کو قبول کر لے۔ راجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسے اپنے گھر میں واپس لوٹتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، کوئی گناہ اس کے ذمہ باقی نہیں رہتا۔ شرط کیا ہے؟ اللہ کی توحید کو جاننے والا، اللہ کی توحید کو ماننے والا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا۔ ابن ماجہ میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرے کے درمیان متابعت کرو، بار بار حج کرو، بار بار عمرہ کرو۔ کیا ملے گا؟ 2 عظیم خوشخبریاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے۔ بار بار حج عمرہ کرنے سے نصیب کیا ہوگا؟ فرمایا یہ بار بار حج عمرہ تمہارے گناہوں کو ایسے صاف کر دے گا جیسے لوہے کو بھٹی میں ڈالا جائے تو بھٹی اس کے میل اور کچیل کو صاف کر دیتی ہے۔ عظیم ترین خوشخبری ہے، اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو بارہا اللہ کے گھر کی طرف سفر کرتے ہیں۔ اور یہاں سے سفر کرنا کو مشکل ہے، حج تو مہنگا ہو گیا ہے، عمرے میں تو 70 ریال ہی ہیں، اور کتنے بدنصیب آپ کو ملیں گے سال سال گزر جاتا ہے وہ اللہ کے گھر کی طرف سفر نہیں کرتے۔ ہر جگہ کا سفر ہو سکتا ہے، ڈیوٹی کے لیے ہر جگہ جا سکتے ہیں، اوور ٹائم کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ان کو عمرے کا سفر کرنا موت نظر آتی ہے۔ اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے؟ بار بار حج اور عمرہ کرو۔ کیا نتیجہ نکلے گا؟ تمہارے گناہوں کو اللہ تمہیں گناہوں سے ایسے پاک کر دے گا جیسے لوہے کو بھٹی میں ڈال دیا جائے تو اس کا میل اور کچیل اور زنگ اتر جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ، اللہ تمہاری غربت کو ختم کر دے گا، فقیری ختم ہو جائے گی، تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ حالانکہ بظاہر پیسے لگ رہے ہیں، بظاہر خرچہ ہو رہا ہے، لیکن یہ عبادت اتنی عظیم ہے، جب تم اللہ کے لیے اس عبادت کو انجام دو گے تو پھر اللہ اپنے فضل کے خزانے وہاں سے کھولے گا جہاں سے تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، اے اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا ایمان باللہ و رسولہ، کائنات کا سب سے عظیم عمل۔ کچھ لوگ کہتے ہوں گے جب بھی جاتے ہیں شاہ صاحب کا درس سننے، توحید 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 کے علاوہ بات ہی نہیں، زیادہ بات توحید کی ہوتی ہے۔ آئیے ہمارے اپنے اس اعتراض کا جواب اپنے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیے۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی سب سے عظیم عمل کون سا ہے؟ فرمایا ایمان باللہ۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، جہاد، یہ سارے نیک اعمال ہیں، لیکن عملوں میں سب سے عظیم عمل اللہ پر ایمان ہے۔ جس کی توحید ٹھیک نہیں اس کے تو سارے اعمال برباد، اور جس کی توحید کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے یہ توحید اس کے گناہوں پر بھاری آ سکتی ہے اللہ کی رحمت سے۔ حدیث میں آتا ہے نا، ایک شخص آئے گا 70 رجسٹر اس کے گناہوں کے ہوں گے، جہاں تک اس کی نظر جائے گی اس کے رجسٹر پھیلے ہوں گے۔ وہ کہے گا اللہ مارا گیا۔ میزان کے دوسرے پلڑے میں ایک چھوٹا سا بطاقہ ہوگا جس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ یہ اللہ کے علاوہ کسی کو داتا نہیں کہتا تھا، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو غوث اعظم نہیں کہتا تھا، کسی کو مشکل کشا حاجت روا نہیں مانتا تھا، بری کرنے والا نہیں مانتا تھا، یہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا تھا۔ یہ توحید کا عقیدہ بھاری ہوگا، سارے گناہ ہلکے ہو جائیں گے اور یہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ کائنات کا افضل ترین عمل ایمان باللہ و رسولہ، اللہ پر ایمان اور اس کے حبیب اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان۔ قیل ثم ماذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ایمان کے بعد پھر بہترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد، وہ جہاد جس کا مقصود اللہ کی توحید کا قیام،
جس کا مقصود وطنوں کی آزادی نہیں، زمینوں کے ٹکڑوں کی آزادی نہیں، جس کا مقصود، جس کا مطلوب دنیا سے شرک کو مٹا کر اللہ کی توحید کو قائم کرنا، اور جس جنگ کے نتیجے میں وطنوں کی آزادی ہو، سیاسی لڑائیاں ہوں، اس پر جہاد کا لیبل لگا کر اس عظیم عبادت کو بدنام نہ کیجئے۔ دوسرا عمل جہاد فی سبیل اللہ۔ قیل ثم ماذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال حج مبرور۔ اے اللہ کے نبی، جہاد کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حج مبرور۔ یہ افضل ترین اعمال میں سے تیسرے نمبر کا عمل ہے۔ اور خواتین، بوڑھے، کمزور لوگ جب حج کے لیے نکلیں، اللہ ان کو حج کرنے کے بدلے میں جہاد کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حسن بن علی کہتے ہیں، ایک آدمی آیا اللہ کے نبی کے پاس اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کمزور دل کا آدمی ہوں، ضعیف آدمی ہوں، بوڑھا ہوں، میں کیسے جہاد کروں؟ آپ نے فرمایا ایسے جہاد کی طرف چلو جس میں کوئی تکلیف نہیں ہے، یعنی اللہ کے گھر کی طرف چلو اور حج ادا کرو۔ یہ حج ادا کرنا کمزوروں، ضعیفوں، عورتوں کے لیے جہاد کا ثواب رکھتا ہے۔